ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ تھا، اس دن انصاری صحابی کی باری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔ تو وہ شام کے وقت آیا اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، جیسے کوئی اہم خبر آ گئی ہو۔ تو میرے ذہن میں آیا، ان دنوں کوئی گفتگو چل رہی تھی کہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے مدینے پر حملے کا خطرہ ہے، یہ افواہ چل رہی تھی۔ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ شاید اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے۔ میں باہر نکلا تو میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے، کوئی حالات کے اعتبار سے کوئی نئی خبر ہے؟ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں گیا تھا اور وہاں پہ لوگوں کے درمیان اس چیز کا بہت چرچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو ظاہر ایک بہت ہی پریشان کن خبر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، وہ کہتے ہیں میں تو بالکل گھبرا گیا، اور میرے ذہن میں آیا کہ اس سے پہلے ایک گفتگو ہو چکی تھی، اس حوالے سے اندیشہ زیادہ بڑھ گیا۔ وہ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، تو جواب میں ان کی بیوی نے بھی کوئی بات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ حیرت ہوئی کہ بات کا پلٹ کے جواب دیا گیا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ حیرت سے مجھے کیا دیکھ رہے ہو، اپنی بیٹی کا جا کے پتہ کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی۔ کہتے وہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ واقعی کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو میں دوڑا چلا، اپنی چادر کھینچتے ہوئے بھاگا میں، اور سیدھا حفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، تم لگتا وہی حرکت کی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو وہ رو رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا۔ وہ پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ تمام لوگ مسجد نبوی میں خاموش بیٹھے، ایک سکتے کی کیفیت ہے، خاموشی کی کیفیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے، اور باہر رباح نامی غلام بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہیے۔ تو رباح نے ایک نظر انہیں دیکھا، ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، وہ خاموش بیٹھ گیا۔ پھر اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ بلند آواز سے بات کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور میں کوئی حفصہ کی بات کرنے نہیں آیا، وہ حکم دیں گے تو میں حفصہ کی گردن اڑا دوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی تو آپ نے رباح سے کہا کہ عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کی نشانات آپ کے جسم پر بھی تھے، ایک طرف ایک پانی کا مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا۔ تو یہ کیفیت دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں اس کیفیت پر مجھے رونا آیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ اللہ سے ہر چیز طلب کر سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر اتنی سختی موجود ہے، جبکہ یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ ناحق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تعیش موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ساری نعمتیں میرے لیے مقرر کر دی، میں نے ان کو اس پہ ترجیح دے دی، یہ میرا فیصلہ ہے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ گفتگو کرتے رہے اور اپنے کچھ گھر کی باتیں بھی کیں کہ میری بیوی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میں تو پکڑ کے اس کی گردن دباتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ہنس پڑتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ آپ نے طلاق دے دی؟ کہا میں نے طلاق کسی کو نہیں دی، یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے کہ اخراجات میں اضافہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں انہوں نے سنی، وہاں سے نکلے، حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کو تنبیہ کی جب چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نہیں تم کیوں مانگتی؟ وہ بھی ظاہر اس عمل کے اندر موجود تھیں، رو رہی تھیں کہ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، آئندہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان سے بات کی، انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو کی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا ہمارے معاملے سے تعلق کیا ہے؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہوگا تو ہمیں خود منع کر دیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھی، ان کے مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ وہ کسی کی غیر ضروری مداخلت پسند نہیں کرتی تھی۔ تو یہ گویا کہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے اندر وہ معاملات پیش آتے رہے جو عام طور پر میاں بیوی کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ساری ازواج مطہرات بیٹھی تھیں تو اس موقع پر حضرت ابو بکر کے علم میں جب یہ بات آئی تو حضرت عائشہ کو پکڑا مارنے کے لیے، حضرت عمر نے حفصہ کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑوایا۔ میں تو ان کی بات کر رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرو۔ اور اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں موجود ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے دونوں آپشن رکھ دیں کہ یا آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں یا آپ سے علیحدگی پسند کرتی ہیں، کہ اگر ان کو یہ دنیا کی تنگی پریشان کر رہی ہے تو میں اچھے انداز سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر وہ پسند کرتی میرے ساتھ رہنا تو ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا، آپ نے نہیں فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ تمام ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ وہ آیتیں سنا دیں۔ آپ 9 ازواج مطہرات کے پاس علیحدہ علیحدہ گئے، وہ آیتیں پڑھی ان کے سامنے، پھر مشورہ بھی دیا۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا یہ اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لینا اپنے والد سے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول اس معاملے میں مجھے مشورے کی ضرورت ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے انتخاب کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ اور پھر اسی طرح تمام ازواج مطہرات کا یہی جواب تھا۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کا ہمارے سامنے ایک نقشہ آتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی میں ان کی رائے کا، ان کے مزاج کی رعایت کی، ورنہ تو قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ آپ ان کے محتاج نہیں ہیں، اگر آپ ان سب کو فارغ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسی کردار کی اور خواتین آپ کو دے سکتا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو چیز دے سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی اختیار کی جو امت کے لیے نمونہ بنے، اس لیے اس مکالمے کو جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو امتی اور نبی کا مکالمہ نہیں سمجھا جاتا
کیونکہ امتی کو نبی کے ساتھ اس طرح بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تمہاری طبیعت کے اندر کوئی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراضگی کی حالت میں ہوتی ہو تو بات کرتے وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب معمول کی حالت میں ہوتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کہ ان کی دلجوئی کرنا، ان کی کسی بھی بات پر اس طرح کا رد عمل آپ نے کبھی بھی نہیں دی، کبھی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ اپنے کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، اور آپ نے فرمایا وہ تم میں سے لوگ بہتر نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے۔ تو بنیادی طور پر تو ایک صنفی توازن قائم کیا گیا۔ ایک ایسی ازدواجی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونے کے پیش کی ہے کہ جس کے اندر انسانی جذبات کا پورا پورا خیال رکھا گیا۔ آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ اپنے ذاتی کام خود کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے، جوتا اگر ٹوٹا ہوتا تھا تو خود گانٹھ لیتے تھے۔ تو یہ آپ کی گویا کہ عملی زندگی، ازدواجی زندگی رہی ہے۔ تو دین بنیادی طور پر معاشرے کے اندر ہمیشہ توازن قائم کرتا، اور یہی توازن ہی اس سوسائٹی کی معاشرتی خوبی ہوتی ہے۔